simplicity and humility of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یونٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا. ابھی ہم اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. تو لاسٹ ٹو لائنز جو ہیں اس پیج پر، تو ہم یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. انس ون آف حضرت محمد's companion، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک، said that، نے کہا کہ there was no person whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دوسری روایت ہے جو حضرت انس نے کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو حضرت انس جو آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا جسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہوں. Yet، پھر بھی when he came to them، جب آپ آتے تھے ان کے پاس، they did not stand up for him، تو وہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. بیکاز، کیونکہ he hated their standing up for him، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے ان کے اپنے لیے کھڑا ہونے کو. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ there was no other person more dear to them than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی دوسرا نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ان کو عزیز ہو، زیادہ پیارا ہو. لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں اور صحابہ کھڑے ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ تھی یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام جو ہے آپ کے احترام میں یا آپ کے لیے کھڑے ہوں. He would himself، however، تاہم آپ خود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، stand up when any dignitary came to him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب کوئی شخصیت، کوئی معزز شخص آپ کے پاس آتا تھا. He صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ہے ذکر ہے، یعنی وہ نرس، وہ دائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی بچپن میں. تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو گئے تھے اس نرس کے لیے، اس دائی کے لیے جس نے آپ کی پرورش کی تھی بچپن میں. And would spread his own sheet for her، اور اس کے لیے چادر پھیلا دیا کرتے تھے. یعنی آپ کھڑے ہوتے تھے اس کے لیے، اس دائی حلیمہ کے لیے، اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے. His foster sister was given similar treatment، یعنی آپ کی سوتیلی بہن کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کو بھی جو ہے یہی سلوک دیا جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہن جتنے جو آپ کی دودھ شریک تھی اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے احترام ملتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. سملرلی، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ had narrated، یعنی حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، I have never encountered anyone that had emulated the Rasul in manner, likeness and speech more than فاطمہ. یعنی میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا جو برابری کرتا ہو یا مشابہت رکھتا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان مینر، اپنے طور طریقے سے، لائکنس، اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اینڈ اسپیچ،
اور اپنی بات چیت کے لحاظ سے مور دین فاطمہ، فاطمہ سے زیادہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو ان کا ذکر جو ہے فرما رہی ہیں حضرت عائشہ، وہ کہتی ہیں آئی ہیو نیور انکاؤنٹرڈ، میں نہیں ملی کسی بندے سے، اینی ون، کسی سے بھی، دیٹ ہیڈ ایمولیٹڈ، جو برابری کرتا ہو یا مشابہت رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینڈ مینر، اپنے طریقے کے لحاظ سے، لائکنیس، اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے، اینڈ اسپیک، اور اپنی بات چیت کے لحاظ سے، دین مور دین فاطمہ، حضرت فاطمہ سے زیادہ۔ when she came in to visit him، جب وہ آتی تھی آپ کے پاس یعنی رسول اللہ کے پاس، he got up to welcome her، تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، took her by the hand، پکڑتے تھے ان کو ہاتھ سے، kissed her، ان کو بوسہ دیتے تھے، and made her sit where he was sitting، اور ان کو بٹھا دیتے تھے اسی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے، and when he went in to visit her، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان سے ملنے، she got up to welcome him، تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے، took him by the hand، پکڑتی تھی آپ کو ہاتھ سے، kissed him، بوسہ دیتی تھی، and made him sit where she was sitting، اور اسی جگہ بٹھا دیتی تھیں جہاں آپ وہ خود بیٹھی ہوتی تھیں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو سملرلی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو جو ہے ان کی پیروی کرتی تھی، ان کی کاپی کرتی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرتی تھیں۔ He avoided sitting at a prominent place in a gathering، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اوائڈ کرتے تھے، صرف نظر کرتے تھے، بچتے تھے، سٹنگ، بیٹھنے سے، ایٹ اے پرومیننٹ پلیس، ایک نمایاں جگہ، ان اے گیدرنگ، کسی ہجوم میں، کسی مجمع میں، سو مچ سو، اتنے زیادہ کہ دیٹ پیپل کمنگ ان ہیڈ ڈیفیکلٹی، کہ لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی۔ ان اسپاٹنگ ہم، آپ کو پہچاننے میں، اینڈ ہیڈ ٹو آسک ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز، اور ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یعنی آپ اتنے زیادہ جو ہے بچتے تھے کسی نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے یا نمایاں ہونے سے کہ باہر سے آنے والا آدمی جو ہے اس کو مشکل پیش آتی تھی آپ کو پہچاننے میں، اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ کون ہیں۔ ون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریولنگ ود ہز کمپینینز، ایک دفعہ آپ سفر کر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اینڈ وین اٹ واز ٹائم ٹو ہیو دا فوڈ پریپیئرڈ، اور جب وقت ہوا کھانا تیار کرنے کا، ہی آسکڈ دیم، آپ نے ان سے کہا، ٹو سلاٹر اے شیپ، کہ وہ ذبح کریں ایک بھیڑ کو۔ اے مین سیڈ آئی ول سلاٹر اٹ، ایک آدمی نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا۔ another one said، دوسرے نے کہا I will skin it out، میں اس کا چمڑا اتاروں گا۔ A third one said، تیسرے نے کہا I will cook it، میں اس کو پکاؤں گا۔ So the Rasul of Allah said، تو اللہ کے رسول نے فرمایا I will collect wood for fire، تو میں کیا کروں گا، لکڑی اکٹھی کروں گا آگ کے لیے۔ They said، انہوں نے کہا No، نہیں، we will suffice you that work، ہم اس کام کے لیے کافی ہوں گے، یعنی you need not do anything، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں۔ I know that you can do it for me، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہو، but I had to be privileged، لیکن میں کوئی استحقاق جتانے سے نفرت کرتا ہوں، یعنی میں نہیں چاہتا، میں استحقاق جتانے سے یا حاصل کرنے سے نفرت کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ مجھے زیادہ اہمیت دی جائے۔
اللہ hates to see a slave of his. اللہ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اپنے کسی غلام تو privilege to other، کہ اسے دوسروں پر جو ہے برتری دی جائے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ اپنے بندے کو نفرت کرتا ہے ٹو سی دیکھنے سے اے سلیو آف اے اپنے بندے کو پریولیجڈ ٹو ادر دوسروں پر برتری دکھاتے ہوئے یا استحقاق جتاتے ہوئے. سو ہی وینٹ اینڈ کلیکٹڈ فائر ووڈ، اس لیے آپ گئے اور آگ کی لکڑی اکٹھی کی. اور بلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed with impeccable quality، دیے گئے تھے impeccable معصومانہ quality خصوصیات سے from which جن سے we can learn a lot ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں to improve our lifestyle بہتر بنانے کے لیے اپنے طرز زندگی کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات ودیت کی گئی تھی، عطا کی گئی تھی قدرت کی طرف سے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمبلنس، عاجزی اینڈ سمپلسٹی اور سادگی were some of many qualities تھیں کچھ ان بہت سی خصوصیات میں سے. by adopting the sunnah of simplicity and humility یعنی اختیار کرتے ہوئے سادگی اور عاجزی کی سنت کو we can eradicate the social evil ہم ختم کر سکتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں سماجی برائیوں کو like ostentation جیسا کہ ریا ہے، نمائش ہے. haughtiness arrogance and pride یعنی کیا فخر، غرور ہے، فخر ہے. haughtiness کا مطلب بھی جو ہوتا ہے غرور، arrogance اس کا مطلب بھی جو ہے اینڈ پرائڈ، اور پرائڈ کا مطلب بھی جو ہے غرور ہوتا ہے، فخر، غرور، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ورڈز استعمال کرتے ہیں وہی. ریگریٹیبلی کہتا ہے افسوس کی بات ہے وی اسکوانڈر اور ہارڈ ارنڈ ریسورسز ہم ضائع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مشکل سے بنائے ہوئے وسائل کو، مشکل سے کمائے ہوئے وسائل کو. آن انوانٹیڈ لگزریز آئٹمس یعنی غیر ضروری، انوانٹیڈ غیر ضروری، لگژری کی مطلب ہے عیاشی کی چیزوں پر. سمپلی ٹو گریٹیفائی صرف مطمئن کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے. آور سینس آف پرائڈ اپنے احساس تفاخر کو، اینڈ سپیریارٹی اور احساس برتری کو اوور ادرز دوسروں پر. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف جو ہے اپنے احساس برتری یا احساس تفاخر کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے یا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم مشکل سے بنائے ہوئے چیزوں کو، مشکل سے کمائے ہوئے پیسے کو جو ہے خرچ کرتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality اگر ہم جو ہے بنا لیں سادگی کو اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ، our social behavior will be considerate and genuine تو ہمارا جو ہے جو سماجی رویہ ہے وہ زیادہ احساس رکھنے والا، خیال کرنے والا بن جائے گا. اینڈ جینوئن کا مطلب ہے حقیقی یا اصلی بن جائے گا. اور ہیپینیس ول بی unadulterated اور ہماری جو خوشی ہوگی وہ پاک ہوگی، صاف ہوگی، یعنی ملاوٹ سے پاک ہوگی. اینڈ وی ول ناٹ ریکوائر آور ہیڈس ان پرائڈ اور ہم اپنے سروں کو فخر سے جو ہے گمائیں گے نہیں،
یعنی اپنے فخر سے اٹھائیں گے نہیں. بٹ بو دیم ان ہیوملٹی اینڈ افیکشن، بلکہ ان کو جگائیں گے ان ہیوملٹی عاجزی میں، اینڈ افیکشن اور شفقت میں. یعنی اگر ہم جو ہے آپ وسلم کی سنت کو پورا کریں، اس پر عمل کریں، تو ہم جو ہے فخر سے اپنی گردوں کو اکڑا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، سادگی عاجزی اپنائیں گے اور اپنے سروں کو جھکا کر رکھیں گے. تو اس طرح جو ہے ہمارے بہت سے مسائل جو ہے، بہت سی سماجی برائیاں جو ہیں نمائش وغیرہ کی، نمود اور نمائش وغیرہ کی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا یہ لیسن ختم ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.